السلام علیکم، میں ہوں شیخ وکاس۔ آج ایک بڑی اہم اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے تمام فیملی ممبرز کے لیے، تمام احساس ایمرجنسی والوں کے لیے، تمام احساس کفالت رجسٹریشن والوں کے لیے بڑی اہم ترین اپڈیٹ ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم بہت سارے لوگوں نے، مڈل طبقے کے لوگوں نے اپنا 12,000 لینے کے لیے اپلائی کیا، آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کیا، 8171 پہ میسج کیے، اور بھی ہم نے بہت ساری ورکنگ کی۔ تو یاد رکھیے گا، گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک چیز اناؤنسمنٹ کی ہے، اس میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری فیملی کے اندر کوئی غیر اجنبی یا غیر متعلقہ شخص تو رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اس سے پہلے کیا حال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کوئی حال چال بھی اپنا بتا دیا کریں کمنٹس کے اندر، کہ صرف یہی کہا کریں گے کہ یہ کام نہیں ہو رہا، ویسے نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا۔ مجھے پتہ ہے پاکستان میں اس وقت غربت بہت زیادہ ہے، حالات بہت خراب ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ کئی گھروں میں وزٹ کرتا ہوں تو ایسے گھر بھی ہیں جہاں پہ کھانے کو بیچارے کو ایک ٹائم کی روٹی ملتی ہے، 2 کی نہیں ملتی ہے۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے، آپ لوگ حج کرتے ہیں، بیٹیوں کی شادی پہ آپ لوگ 2-2 5-5 کروڑ روپے لگا دیتے ہیں، تو اگر کسی غریب 10-20 گھروں کا آپ اگر بوجھ اٹھا لینا تو پورے پاکستان میں آپ کو طوائف نظر نہیں آئے گی، پورے پاکستان میں آپ کو کوئی ہیرا منڈی جیسی کوئی منڈی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا 4 اسٹار ہوٹل میں کیا ہو رہا ہے، یا ہمارے ہمسائے ڈیفنس گلبرگ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پھر یہ سننے کو نہیں ملے گا۔ اگر ہم اپنے اپنی انکم کو صاف شفاف بنا لیں، اگر ہم پورا حصہ دیں اپنی آمدنی کا اللہ کے راستے میں، تو آپ کو کبھی خودکشی ہوتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی ٹرین ایکسیڈنٹ میں نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی ایک ہوتا ہے ایک قدرتی ایکسیڈنٹ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ سنتے ہیں نا، اس نے سر دے دیا، وہ دریا میں چھلانگ لگا گیا، اس نے بیٹی کو مار دیا، اس نے بیوی کو مار دیا، تو یہ چیزیں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی اگر آپ لوگ اپنا حصہ پورا نکالیں گے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہماری فیملی میں کوئی غیر اجنبی یا کوئی غیر متعلقہ آدمی رجسٹرڈ تو نہیں ہے، وہ ہماری فیملی کا بن کے وہ پیسے لے رہا ہے یا کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے رائٹ میسج پہ جانا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور آپ نے تاریخ اجرا، جس تاریخ کو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے ایشو ہوا تھا، وہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ 36/102 آپ نے 36/503، 36/304، 36/203، 36/807، جو بھی آپ کے علاقے کا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بیچ میں ڈیش نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے، آپ نے سمپل 36/304، 81 82 83 84 85 جو بھی آپ کا وہ لکھیں، آگے آپ نے اسپیس لینی ہے، پھر آپ نے جس تاریخ کو آپ کا آئی ڈی کارڈ ایشو ہوا تھا، ٹھیک ہے، 28/3/2011، 28-0-3-2011، یہ آپ نے لکھنا ہے، اور 8009 پہ آپ نے SMS کر دینا ہے۔ جب آپ اچھا، آپ کے موبائل میں بیلنس ہونا ضروری ہے، 2 سے 3 روپے آپ کا موبائل میں ہونا ضروری ہے، تب آپ کا یہ میسج ہوگا۔ اچھا، 8009 پہ آپ SMS کریں گے تو آپ کو میسج آئے گا۔ اگر تو آپ لوگوں کی فیملی میں کوئی غیر متعلقہ شخص ہے تو پوری لسٹ آ جائے گی، آپ کی بہن کی، آپ کے بھائی کی، آپ کی والدہ، آپ کا والد صاحب، جو بھی آپ کی فیملی کے ممبر ہے، اس کی پوری لسٹ آ جائے گی، اور اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ہمارا جو کوئی غیر متعلقہ شخص تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا فرد تو نہیں ہے جو ہماری فیملی کا ممبر ہی نہیں ہے اور وہ ہماری فیملی میں رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ رائٹ ہے، آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہماری فیملی پوری ہے، ہمارے اس آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے ہماری پوری فیملی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ نے دو لکھ کے آپ نے میسج فارورڈ کر دینا، تو وہ آپ کو شکریہ کا میسج آ جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی غیر متعلقہ یا غیر اجنبی شخص موجود ہے، وہ کہاں سے آ گیا، تو آپ نے 1 لکھ کے آپ نے رپلائی کر دینا ہے آپ نے، تو آپ کو نادرا سے خود فون آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ 051 مجھے نمبر بھول گیا، آپ کو ڈائریکٹ ہیڈ آفس سے کال آئے گی، تو وہ آپ سے خود ویریفیکیشن کریں گے کہ آپ کدھر سے ہیں، کہاں سے ہیں، جو بھی ہے، پھر آپ نے صحیح اپڈیٹ دینی ہے۔ اس میں آپ کا، ہمارا، پورے پاکستان کا فائدہ ہے۔ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ سب لوگ، پورا پاکستان یہ کام کریں، اس میں ہمارے پورے پاکستان کا فائدہ ہے۔ تھینک یو۔